پی ٹی آئی کے رہنما فردوس شمیم نقوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فردوس صاحب، تاحیات نااہلی کا فیصلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور اب نااہلی کی مدت جو ہے 5 سال ہوگی، اور مختلف جو اینکر پرسنز ہیں اور تجزیہ کار ہیں وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ آپ کے قائد کو بھی ہوگا، بانی پی ٹی آئی کو بھی ہوگا۔ اس فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کا فائدہ ملک پاکستان کو ہوگا؟ میرے خیال سے تو نہیں ہوگا۔ ملک پاکستان کا تو سراسر نقصان ہی ہوا ہے۔ ایک تو یہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے ایک مذاق بن گئی۔ ایک کورٹ جو ہے وہ تاحیات نااہلی کرتی ہے اور اس کے تمام ججز کرتے ہیں، اور اگلی کورٹ جو آتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ وہ جوڈیشری نے صحیح فیصلے نہیں کیے، اور اس کے اندر لاہور والے نے بھی غلط کیا، اسلام آباد والے نے بھی غلط کیا، اور سب نے غلط کیا۔ ابھی آپ کا نمبر 145واں ہے۔ اب اس کے بعد تو آپ بنانا ریپبلک آف پاکستان ہی بنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ایکسچیکر کے ساتھ، پبلک فنڈز کے ساتھ، پبلک ٹرسٹ کے ساتھ جو سزا دی جائے وہ سزائے موت سے، یا جو کہ اب قید ہوتی ہے اس میں بھی مرڈر کی 14 سال ہے، اس سے کم ہو۔ مانا تاحیات نہیں ہو، لیکن یہ جرم اس سے کم ہے۔ یہ عجیب مذاق ہے کہ ملک کے ساتھ اتنا بڑا کوئی مذاق کیا جائے کہ وزیر اعظم بنے، پورا پبلک کا ٹرسٹ ہو، اور اس پبلک ٹرسٹ کے بعد جب وہ تقریر کرے نیشنل اسمبلی کے اندر تو وہ یہ کہے کہ میں ان سب چیزوں کا حساب دے سکتا ہوں اور ایک ایک پیسے کی منی ٹریل دوں گا، اور جب آخر میں کورٹ میں اس سے کہا جائے کہ منی ٹریل دو تو وہ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ ہے قطری خط۔ ارے وہ اقامے کی سزا نہیں ہے۔ وہ کیوں ہے ایک پاکستان کے وزیر اعظم اور اس کے خاندان کو یہ حق ہو کہ وہ پاکستان سے پیسے نکال کے جو ہے وہ انگلینڈ میں انویسٹ کرے اور اس کی منی ٹریل نہ دے سکے؟ اس کا فائنانس منسٹر کے بیٹے جو ہیں ان کی تمام تر جائیداد جو ہے دبئی میں ہو۔ اگر انہیں پاکستان سے محبت ہے تو وہ سب کچھ پاکستان لائے۔ اور جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے، میں اس فیصلے کو ویلکم کرتا ہوں کہ عمران خان کو بھی لڑنے کی اسی طرح اجازت دی جائے، اب میدان میں آنے دیا جائے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کس کو سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ جو فیصلے کیے، these decisions have a very long lasting impact on the پوری ملک کے اوپر۔ یہ نہ سوچا جائے کہ میں یوں دیکھوں گا کہ مجھے تو یقین ہے میرے لیڈر نے کچھ غلط نہیں کیا، دیکھ لیں جو سزا دینی ہے دیں۔ اسے کہ جس شخص نے اربوں روپے جو ہے ڈال دیے فلاحی کاموں میں، اگر اس کے اندر یہ معاملہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کر رہے ہوتے جو اس نے کیے۔ شوکت خانم کی 3 برانچیں اور نمل، اور پھر اس کے بعد عبد القادر، اس کی بھی پھر فیکٹریاں لگی ہوئی ہوتی، اس کے بھی باہر پیلیسز ہوتے، اس کا بھی کوئی سرے محل ہوتا، کوئی اس کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہوتے۔ اس نے تو جو ایک اپارٹمنٹ تھا اس کو بھی بیچ کے پیسے پاکستان لے آیا۔ ایک ان کے کھٹکتا ہے بنی گالا، ذرا پوچھے نا آصف زرداری کے فرانس کا، پروٹوکول کا، نیو یارک کا اپارٹمنٹ، لندن میں اپارٹمنٹ، سرے کے اندر پورے آؤٹ سائڈ پراپرٹی، کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ ملک پاکستان کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو ہے وہ اپنے سارے پاکستان کے جو کیسز خط نہیں لکھنے دے رہے تھے۔ بھائی ٹرانسپیرنسی یہ کہتی ہے کہ دوز who are accused of corruption should prove themselves کہ وہ جو ہے بالکل بے قصور ہے۔ نیب کو نہیں ثابت کرنا، آپ کو ثابت کرنا ہے۔ جتنی انٹرنیٹ پہ پراپرٹیز آ رہی ہیں ان لوگوں کے نام، کہیں ثبوت دیں، معلوم کریں کہ یہ پراپرٹیز کس کے ہیں، اور وہ اگر کمپنیز ہیں تو ان پہ کمپنیز کے پیچھے، شیل کمپنیز کے پیچھے کون آدمی ہے۔ قسم کھائے پوری قوم کے سامنے کہ ہماری کوئی بے نامی جائیداد نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، ہماری کسی کا شیل کمپنی کے اندر آف شور کمپنی میں ہمارا ایک پیسہ نہیں ہے۔ جو نہیں کھانے کو یہ قسم تیار ہے اس کو وزیر اعظم نہ بننے دیں، اس کو الیکشن نہ لڑنے دیں عام سیاستدان کو۔ جب تک ہم ہائیسٹ فائنینشیل اسٹینڈرڈز اپنے الیکٹڈ لوگوں پہ نہیں استعمال کریں گے، اس ملک کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا۔
اور فردوس شمیم نقوی صاحب، اب پی ٹی آئی کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ ریویو میں جائیں گے؟ جی اس فیصلے کو قبول کریں ہمارا گے؟ لائحہ کیا ہوگا؟ ہمارا لائحہ عمل ایک ہی ہے، صرف ایک ہی لائحہ عمل ہے، that we will go into election and we only demand fair, free and transparent election and a level playing field. اگر ایک مفرور کو بلا کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ سجانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوسرے آدمی کو بھی، جس کے اوپر ایک فالس فلیگ آپریشن کا چارج ہے، اس کو بھی اتنا ہی موقع دیا جائے کہ وہ عوام کے ساتھ اپنا کیس رکھے اور پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔